اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کے ایک ایک لفظ کے حوالے سے گفتگو شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد الف لام جسے لام تعریف کہا جاتا ہے، اکثر و بیشتر تو اس پر اتفاق ہے کہ یہ لام استغراق یا لام جنس ہے۔ کل حمد، تمام حمد، حمد کی پوری جنس۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، اور وہ آج جب میں غور کر رہا تھا تو اس میں بھی وزن نظر آیا، وہ یہ کہ یہ لام عہد ہے۔ لام عہد ہوتا ہے کوئی خاص شے جو ذہن میں ہو، تو اس سے مراد کیا ہوگا اگر یہ لام عہد ہے؟ اصل شکر، اصل حمد اللہ کے لیے ہے، یعنی باقی بھی ہیں، حمد کی جائے گی، مدح کی جائے گی، شکر کیا جائے گا، والدین کا شکر بھی ہے، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، لیکن اصل شکر، اصل حمد اللہ کے لیے۔ شکر سزاوار حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے۔ اس اعتبار سے ال جو ہے دونوں معنی دے سکتا ہے یہاں پر، تمام حمد، کل حمد، یا اصل حمد، حمد حقیقی اللہ کے لیے۔ حمد کا مفہوم کیا ہے؟ عربی زبان میں کسی کی تعریف کرنے کے لیے، یہ تعریف اب میں بول رہا ہوں اردو میں جو ہم لفظ بولتے ہیں، اگرچہ یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں تعریف کے معنی ہے کسی چیز کو پہچانوانا، ڈیفائن کرنا، اس کی پہچان مقرر کر دینا، یہ تعریف ہے، معرفت سے بنا ہے۔ لیکن اردو میں ہم تعریف سے جو مفہوم لیتے ہیں، عربی میں اس کے لیے کئی الفاظ ہیں، حمد بھی ہے، مدح بھی ہے، شکر بھی ہے، ثنا بھی ہے۔ ان میں سے مدح کسے کہتے ہیں؟ عام ہے یہ کسی کی تعریف کی جا رہی ہو، یہ اردو والا تعریف، چاہے کسی ایسی چیز کی تعریف کی جائے کہ جو اس کے لیے اختیاری نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، یا یہ کہ اس کی اختیاری ہے۔ اگر اس نے علم حاصل کیا تو اس کی تعریف کی گئی، یہ بھی مدح ہے۔ اگر وہ حسین و جمیل انسان ہے، یہ تو اللہ کی عطا کردہ شے ہے، لیکن پھر بھی مدح کی جائے گی۔ لیکن مدح کے مقابلے میں حمد جو ہے وہ صرف اس چیز پر ہوگی جو اختیاری ہو۔ کسی نے محنت سے کوئی شے حاصل کی ہے، کسی کا اختیاری فعل ہے، کسی کا اکتسابی وصف ہے جو اس نے خود حاصل کیا ہے، تو حمد جو ہے اس کے لیے خاص ہے۔ غیر اختیاری جو چیزیں ہیں یا جو موہوب چیزیں ہیں، دی ہوئی ہیں کسی کی طرف سے، اس کے اوپر حمد نہیں ہوگی، مدح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح لفظ شکر اور حمد کا تعلق کیا ہے؟ شکر کیا جاتا ہے کسی انسان یا ہستی کے اس وصف پر یا اس فعل پر جس سے شکر کرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچاؤ۔ شکر کرنے والا جو ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہے، اس پر کوئی احسان ہوا ہے، اس کی احتیاج رفع ہوئی ہے، اس کی کوئی تکلیف دور ہوئی ہے، تو وہ شکر کرے گا۔ جبکہ حمد اس سے کہیں وسیع تر ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں لفظ حمد یہ زیادہ تر شکر کی جگہ پر آتا ہے، اور احادیث میں خاص طور پر جو دعائیں ہیں، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، اب یہاں جو ہے اصل میں یہ شکر کا مقام ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو گئی تھی۔ یہ دعا ہے، دعائے مسنون ہے، صبح جب آنکھ کھلے تو اٹھ کر یہ زبان پر الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے کھانا کھایا آپ نے، آپ کی احتیاج یا ذوف محسوس ہو رہا تھا، ضرورت محسوس ہو رہی تھی، وہ پوری ہو گئی۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اس اللہ کا شکر ہے۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے، یہاں حمد در حقیقت شکر کی جگہ آیا، قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ یہاں بھی اگر آپ لفظ تعریف کہیں گے تو وہ بات اس طریقے سے ادا نہیں ہوگی، اتنا مفہوم ظاہر نہیں ہوگا جتنا کہ لفظ شکر سے۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں، اس ضعیفی میں اولاد عطا فرمائی، اور وہ بھی اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اور یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ تو در حقیقت اس لفظ حمد کا جو زیادہ جز ہے، جزو اعظم، وہ شکر ہے۔ البتہ حمد شکر سے زیادہ وسیع ہے، اس لیے کہ شکر جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا صرف اس بات پر کیا جائے گا جس سے آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو۔ جبکہ حمد اس شے کی بھی ہوگی
جس کے اندر کوئی خوبی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، کوئی کمال ہے، چاہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچاؤ، آپ تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں کسی شے کی، اس کے اندر یہ خوبی ہے، چاہے اس خوبی سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ یہ پھول بڑا اچھا ہے، بہت حسین ہے، یہ شے بڑی حسین و جمیل ہے، آپ کو اس سے کوئی بظاہر فائدہ نہیں پہنچ رہا، کوئی آپ کی احتیاج رفع نہیں ہوئی، لیکن آپ تعریف کریں گے۔ تو گویا کہ اگر آپ اس لفظ حمد کو صحیح اس کا سینس چاہیں کہ واضح ہو جائے، تو لفظ شکر اور لفظ ثنا صحیح مفہوم میں ادا کرتا ہے تعریف کا۔ اردو میں جب ہم کہتے ہیں تعریف تو یہ لفظ عربی میں ثنا ہے۔ ثنا جو تثنیہ اسی سے بنا ہے اور یہ مثانی اسی سے بنا ہے۔ ثنا ہوتا ہے کسی شے کا مثنیٰ، کسی شے کا دوہرا کر دینا، لوٹا دینا۔ آپ میں خوبی ہے، میں نے بیان کر دی، گویا کہ میں نے آپ کی خوبی آپ کو لوٹا دی، اعتراف کر لیا، مان لیا، آپ کی تعریف کی، آپ کا وہ وصف گویا کہ آپ ہی کو لوٹا دیا۔ تو ثنا در حقیقت عربی زبان میں اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے جو ہم اردو میں لفظ تعریف سے ادا کرتے ہیں، لیکن جب آپ شکر اور ثنا کو جمع کر لیں گے تو لفظ حمد بنے گا۔ الحمدللہ، اس لفظ کی ایک اعتبار سے اور اہمیت ہے، وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ پہلے تو یہ کہ یہ قرآن کا پہلا لفظ ہے، اس لیے کہ میں کل عرض کر چکا ہوں آیت بسم اللہ کو میں اس طرح سے سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتا، اور یہ اصل میں تو جز ہے صرف سورہ نمل کا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گویا کہ اصل قرآن کا جو نقطہ آغاز ہے وہ لفظ الحمد ہے۔ نمبر دو یہ کہ اسی لفظ سے حضور کے اسماء گرامی ماخوذ ہیں، حامد، احمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو بہت نمایاں نام ہو تو قرآن مجید میں محمد اور احمد، اسمہ احمد، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ تو حضور کی ایک حدیث میں حامد کا لفظ بھی آیا، انا حامد و احمد و محمد، میں حامد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، محمد بھی ہوں۔ چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس امت کے لیے بھی، حضور کی امت کے لیے لفظ بطور علم استعمال ہوتا ہے، حمادون، حمد کرنے والے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو وہ ادعیہ معصورہ سنائی ہے، قدم قدم پر حمد، تکلیف رفع ہوئی حمد۔ آپ بیت الخلاء سے باہر نکلے، فضلات جو ہیں وہ جسم سے خارج ہو گئے، یہ عافیت آپ کو حاصل ہوئی۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے، حمد ہے اس کے لیے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیز کو دور کر دیا، مجھے عافیت بخشی۔ اگر یہ فضلات جسم میں رہ جائیں تو آپ کو معلوم ہے 100 طرح کی خرابیاں، بیماریاں اس سے وجود میں آتی۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے، حمد ہے اس کے لیے جس نے یہ اذیت بخش چیزوں کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ صبح کو اٹھ رہے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ تو معلوم ہوا کہ حمد جو ہے یہ گویا کہ ایک بڑی علامت ہے اس امت کی۔ بدقسمتی سے یہ ادعیہ معصورہ کا ہمارے ہاں رواج زیادہ نہیں رہا ہے۔ یہ ذکر الہی کی بڑی مؤثر صورت ہے، یہ جب کبھی اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی تو میں عرض کروں گا۔ پھر اس میں دو نسبتیں قائم ہو جاتی ہیں، اللہ کی حمد ہے اور الفاظ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ تو گویا کہ جب ہم یہ دعائیں پڑھیں گے اور مختلف جو بھی زندگی کے ہمارے کام ہیں ان کے دوران یہ دعائیں مانگیں گے تو گویا کہ اللہ سے تو نسبت قائم ہو ہی گئی، حضور کے ساتھ بھی ایک نسبت قائم ہو گئی کہ یہ الفاظ مسنون ہیں، معصور ہیں۔ تو حمادون، اور خاص طور پر نوٹ کیجئے میدان حشر میں حضور نے فرمایا لواء الحمد بیدی۔ اب وہ میدان حشر کا نقشہ کیا ہوگا وہ اس وقت تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ تو جو غزل ہے بڑی مشہور امیر خسرو کی، شب جائے کہ من بودم خدا خود میر محفل بود، شب جائے کہ من بودم محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ رات کی کوئی کیفیت ہے جس کو بیان کر رہے ہیں، کوئی اللہ نے کوئی مشاہدہ کرایا، کشف ہوا، یا کوئی کیفیت طاری ہوئی کہ ایک محفل ہے جس کے کہ میر محفل خود اللہ تعالیٰ ہے اور شمع محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قیامت کی جو محفل ہوگی وہ مجلس صدارت لگے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ یہ بھی نوٹ کیجئے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم جو خصوصی امتیازی مقام ہے
وہ یہ ہے کہ مقام محمودا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے گا، وہ بھی لفظ حمد سے ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس وقت حمد میں کروں گا۔ اور یہ ٹکڑا بھی بہت قابل غور ہے کہ حضور نے اسی حدیث میں فرمایا ہے اس روز جو حمد میں بیان کروں گا اللہ کی، وہ آج نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی کا حمد اور کسی کا شکر، کسی کی ثنا، میں اب تینوں الفاظ کو یہاں جوڑ رہا ہوں اس لیے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں، حمد برابر ہے شکر جمع ثنا کے۔ تعریف اردو میں کہیں گے تعریف اور شکر، یہ جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو حمد کا مفہوم ادا ہوگا۔ تو حمد اور شکر اور ثنا یہ انسان کسی ہستی کی یا کسی شے کی کر سکتا ہے اپنی معرفت اور شعور ہی کی مناسبت سے۔ جتنا گہرا آپ کو شعور حاصل ہوا ہے اس کی قدر و منزلت کا، جتنا گہرا نقش آپ پر قائم ہوا ہے اس کی عظمت کا، جتنی معرفت کی گہرائی اور گہرائی اور وسعت آپ کو حاصل ہوئی ہے، اسی مناسبت سے تو حمد کر سکیں گے نا۔ ظاہر بات ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور کا تو ہر لمحہ جو ہے اس دنیا کی زندگی کا، حیات دنیاوی کا بھی، وہ اس کے اندر ارتقاء آپ کا ہو رہا تھا۔ اور آخرت میں آپ جس مقام میں محمود پر ہوں گے اس وقت آپ کی وہ معرفت جو ہے اللہ کی، اس کی جو وسعت ہوگی، اس کی جو گہرائی اور گہرائی ہوگی، اسی کی مناسبت سے حمد کریں گے آپ میدان حشر میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو حمد میں اس روز کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ، یہاں پہ اب لام کو نوٹ کر لیجئے، یہ لام استحقاق بھی ہے اور لام تملیک بھی ہے۔ دونوں یہاں پر لام کے یہ مختلف استعمالات ہیں، حرف جار لام کے، یہاں ان دونوں کو نوٹ کیجئے۔ حمد ہے اسی کی، ہم بیان کریں نہ کریں، وہ اتنا بڑا خیر ہے، ایسا خیر مطلق ہے کہ حاجت مشاقہ نہیں صورت دل آرام را۔ ایک خیر، ایک خوبی، ایک حسن وہ ہے جس کو کچھ سنوارنے کی، ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آئے، بیان کی ضرورت ہو، وہ تو خیر محض، خیر مطلق، خیر کامل۔ حمد اس کی ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے، یہ ہے گویا کہ اللہ کی شان۔ لیکن یہ کہ وہ پوری کی پوری حمد کا مستحق بھی ہے۔ جو حمد کرنا چاہے، جس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائے، جو معرفت اور شعور اور ادراک کی اس سطح پر پہنچ گیا ہو، وہ یہ جان لے گا کہ کل حمد کا سزاوار حقیقی، کل حمد سزاوار ہے صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ لام تکلیق اور لام استحقاق، کل حمد کا مستحق ہے اللہ اور کل حمد ہے ہی اللہ کی، لام استحقاق اور لام تملیک۔ للہ کے بارے میں سورہ اخلاص کے دوران میں جب درس دے رہا تھا تو تفصیل سے بیان کر چکا تھا، آج تیزی سے صرف گنوا دوں گا باتیں۔ اللہ کے بارے میں دو رائے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک تو یہ کہ یہ اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے، یہ کسی سے مشتق نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں متصوف مزاج لوگوں کی رائے ہے، اصحاب دل، اصحاب محبت، انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا ہے۔ اسی نام کی مالا جپتے ہیں، اشغال، اوراد، وظائف، اذکار، وہ سب سے زیادہ اسی نام پر وہ مرکوز ہے۔ پھر یہ بھی ہوا ہے کہ نقش بنا کر اس پر توجہ کو مرتکز کرنا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے اپنی توجہ کا ارتکاز، نقش لکھا ہوا ہو اللہ کا نام اور اس پر اپنی توجہ کو مرتکز کیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اعتبار سے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ کہیں سے مشتق نہیں ہے، کوئی اس کا روٹ نہیں، کوئی مادہ نہیں، یہ تو بس اللہ کا نام ہے۔ لیکن یہ کہ اکثر نحویین کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی ناموں کی طرح ایک صفاتی نام ہے، جیسے رحیم الرحیم، الرحیم الف لام لگ گیا، اللہ کا نام بن گیا۔ قادر القادر، قادر صفت ہے، نکرہ ہے، القادر معرفہ ہو گیا، اللہ کا نام بن گیا۔ اسی طرح الہ سے الالہ، اور یہاں الالہ جو ہے اس میں سے بیچ کا جو ایک حمزہ ہے وہ گر گیا، دونوں لام مدغم ہو گئے، ادغام ہو گیا، اللہ۔ یہ اللہ جو ہے الالہ ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ پہلی بات صحیح ہے یا غلط، میں دوسری بات کو صحیح تر سمجھتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی بات بھی غلط ہے، لیکن صحیح ہو یا غلط، لیکن بیہیو کرتا ہے یہ لفظ اللہ اس میں علم کے طور پر۔ عربی زبان میں اگر کسی نام پر الف لام لگا ہے تو یا سیدھا اس کے ساتھ نہیں لگ سکتا،
بلکہ وہ یا ایہا، یا انسانوں تو کہہ سکتے ہیں، یا انسان نہیں کہہ سکتے، یا ایہا الانسان، ایہا لگتا ہے، لیکن اللہ پر ایہا کا اضافہ نہیں ہوتا، یا اللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ جو ہے بیہیو کرتا ہے اسم علم اور اسم جامد کی حیثیت سے۔ البتہ میری رائے بھی یہی ہے کہ یہ مشتق ہے، الہ سے بنا ہے، اور الالہ میں ادغام ہوا ہے دو لاموں کا اور اللہ بن گیا۔ اب ذرا تیزی سے نوٹ کر لیجئے، تین رائے ہیں۔ اس الہ کے لفظ کا مادہ الف لام ہے یا واو لام ہے یا لام واو ہے، یہ تین آراء ہیں، لیکن ان کے مختلف استعمالات جو ہیں اس اعتبار سے واقعتاً یہ لفظ بہت ہی حقدار ہے کہ اسے اللہ کا اسم علم اور اسم ذات مانا جائے، کہ ان تمام مادوں کے جتنے استعمالات ہیں اس خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی ذات پر، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جامع پوری طرح اسی کی ذات پر راست آتا ہے، زیب دیتا ہے اسی کو، کہ اس تینوں مادوں سے جو تین ممکنہ مادے ہیں، تینوں مادوں کے جتنے ممکنہ استعمالات ہیں ان سب کا صحیح ترین اطلاق اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ مثلا الف لام ہے سے الہ یا الہو، اس کے معنی ہے عبادہ، کسی کی بندگی کی، کسی کو پوجا، اسی سے لفظ معبود بنا ہے، اور اللہ کا ترجمہ عام طور پر معبود کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح الہ یا الہو، اس کا ایک مفہوم ہے تحیرہ، متحیر ہو گیا، حیران و ششدر رہ گیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کی کنہ تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں نہیں، تحیر کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اس کی ذات کو جاننا جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، عقل کی رسائی وہاں نہیں۔ تحیر، فلاسفہ کا تصور جو ہے وہ یہی ہے، وہ ذات جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طریقے سے الہ اور الہ یہ دونوں آ جاتے ہیں، لیکن الہ کا اگر اس کے ساتھ اضافہ ہو جائے تو کسی کا کسی کی طرف لپکنا۔ الہ الفصیل الی امہ، کسی بچے کو آپ نے اس کی ماں سے جدا کیا ہوا تھا، جیسے کہ کوئی گائے ہے، اس کا بچڑا کہیں باندھا ہوا ہے آپ نے، اگر کہیں اس کی رسی کھل گئی تو جس طرح لپکتا ہے اپنی ماں کی تھنوں کی طرف، یہ ہے الہ الفصیل الی امہ۔ وہ جو ماں سے بچھڑا ہوا بچہ تھا، لپکا، دوڑا، وہ بہرحال اس کی ایک ضرورت بھی ہے، اسے دودھ بھی پینا ہے، اس کی ایک مامتا بھی ہے، اس کی اپنی ایک محبت بھی ہے، تو اس کے تحت کسی کی طرف لپکنا یہ بھی الہ یا الہ الہ کا مفہوم ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے صحیح ترین تصور ہے۔ ہم احتیاجات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو کسی مصیبت میں جو پڑے ہوئے ہیں جو پکارتے ہیں، ان کی پکاروں کو سننے والا کون ہے اس کے سوا؟ تو ظاہر بات ہے کہ مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، اپنی کسی ضرورت اور کو پورا کرنے کے لیے اسی کی طرف انسان رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح ولہ جو ہے ولاہن سے بنا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ فرط محبت۔ اس میں اردو میں بھی لفظ آپ استعمال کریں، والہانہ عشق، اور واو اور الف یہ چونکہ آپ کو معلوم ہے حروف علت ہیں، یہ ایک دوسرے کی جگہ بدل جاتے ہیں، والہ الہ یہ گویا کہ ایک ہی مفہوم ہو جائے گا اس کا۔ تو والہانہ جس سے انتہائی محبت ہو، یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر یہ جامع راست آتا ہے، اسی کو زیب دیتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سب سے بڑھ کر محبت کے قابل ہے۔ محبتیں اوروں سے بھی کرو، اولاد سے بھی کرو، والدین سے بھی کرو، وطن سے بھی کرو، بھائیوں سے بھی کرو، لیکن سب سے بڑھ کر اشد حبا اہل ایمان جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ لام واو یا لام یہ ہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مفہوم ہے پیدا کرنا، خلق، تو اللہ خالق ہے۔ دوسرا مفہوم ہے ارتفاع، لاہ یلوہ ارتفاع، بلند ہو گیا، اسی اعتبار سے سورج کو دیوی مانا گیا اور دیوتا مانا گیا، بہت بلند ہے۔ تو واقعہ یہ تبارک و تعالی بلند و بالا ہستی اللہ کی ہے۔ اور سب سے پیارا مفہوم اس لاہ یلوہ میں ہے احتجبا، چھپ جانا، پردے میں آ جانا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا پردہ اس نے اپنے اور ہمارے مابین حائل کیا ہے، چھپا ہوا ہے۔ وہ میں نے جو آپ کو شعر سنایا تھا اصغر گونڈوی کا، ردائے لالا اگل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں کہیں چھپا ہوا ہے، اگرچہ اس چھپے ہونے کے اعتبار سے
بڑی پیاری بات ہے جو امام راضی کی میں نے اس سے پہلے بھی کوٹ کی ہے، مجھے بہت ہی پسند ہے ان کا جملہ. کسی کا چھپ جانا دو اعتبارات سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ خود مخفی ہو، چھپا ہوا ہے. ایک یہ کہ اس درجے ظاہر ہو جائے کہ نگاہیں تاب نہ لا سکیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سورج شام کے وقت جب اس کی روشنی وہ پھیکا پڑ جاتا ہے، مدھم پڑ جاتا ہے، تو اب نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کی آؤٹ لائنز نظر آ رہی ہیں. وہ ٹکیا دی کرمزن ڈسک وہ نظر آ رہی ہے، اس کی آؤٹ لائنز بھی آپ نے معین کر لی، یہ سورج ہے. لیکن جب اپنی پوری شدت پر ہوتا ہے تو آپ تاب ہی نہیں لا سکتے، چکا چوند ہو جاتا ہے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. تو ایک روپوش ہونا ہے شدت ظہور کی وجہ سے. تو امام راضی کی الفاظ بہت مجھے پسند ہیں. فَسُبْحَانَ الَّذِي احْتَجَبَ لِشِدَّتِ ظُہُورِهِ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے شدت ظہور کی بنیاد پر کی وجہ سے وہ چھپ گیا ہے. ہماری نگاہیں اس کے جمال کی تاب نہیں لا پاتی. وہ اس لیے ہم سے چھپا ہوا ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہے چکا چوند ہو گئی ہیں اس کے شدت ظہور کی وجہ سے. اور یہی در حقیقت شرح ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو اسماء ہیں، الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ ظاہر اتنا ظاہر ہے کہ کوئی اس سے بڑھ کر ظاہر نہیں، لیکن باطن ہے اور اتنا باطن ہے کہ اس سے زیادہ مخفی کوئی نہیں. تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو یہ جو چھپا ہونا ہے اس کا، یہ احتجابہ، یہ لاہا یلوہو اگر اس کا مصدر ہے اور اس کا مادہ ہے تو یہ مفہوم ہے. اب یہ تمام تصورات میں نے آپ سے عرض کیا کہ لفظ الہ کے یہ تین ممکنہ جو اس کی روٹس ہو سکتی ہیں، الف لام ہے، لام واو ہے، واو لام ہے، ان سب کے اور جتنے ممکنہ استعمالات ہیں وہ سب کے سب جس ذات کے اوپر منطبق ہوتے ہیں وہ صرف ذات خداوندی ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی کہے کہ لفظ اللہ اس ہستی کے لیے اس میں علم ہے یا اس میں ذات ہے تو میرے نزدیک اس میں کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے. ہم نے صرف پہلی آیت کا بھی ابھی نصف پڑھا ہے. الحمدللہ